اتنا زبردست عمل ہے یہ کہ اگر کوئی یہ عمل کر لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا 100% قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. عمل کیا جائے تو بہت زیادہ مجرب ہے، بہت تجربہ کیا گیا ہے، اور علماء سے ہے، ائمہ طاہرین سے ہے. رات میں 12 بجے بہترین ٹائم ہے یہ اس عمل کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیبر کی جنگ کے بعد بہت سے قید ہوئے تھے، قیدیوں کو رکھا گیا تھا. اب وہ چاہتے تھے کہ یعنی اس زمانے میں رسول اللہ نے کہا کہ جس کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ تحفے ہیں اسلام کے لیے تو تحفہ دے کے چلا جائے. تو کہا کہ ہمارے پاس تحفے نہیں ہیں، ہم غریب ہیں. تو رسول اللہ نے ایک کنڈیشن رکھی، تم میں کتنے ایسے ہیں جو پڑھ سکتے ہیں، جو لکھ سکتے ہیں؟ جو پڑھ لکھ سکتے ہیں وہ ایسا کرے ایک ایک مسلمان کو پڑھائی سکھا دے، لکھنا سکھا دے، اور آزاد ہے، وہ چلا جا سکتا ہے. یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ علم کی اہمیت کیا ہے. بغیر اس کے جو ہے نا، رسول اللہ نے کہا کہ کوئی آزاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنا علم. تو کیا مولا نے کیا کہا تھا؟ مولا نے کیا کہا اگر علم کسی غیر کے پاس بھی ملتا ہے تو حاصل کر لو، اس لیے کہ وہ ہماری میراث ہے، ہم ہی سے گیا ہوا ہے. تو اس میں علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو نہ عمر کی قید ہے، نہ مرد یا عورت ہونے کی قید ہے. جس حالت میں جب بھی ہے علم حاصل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ چیزوں سے نکل کے اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. مولا کے لیے ملتا ہے، مولا اپنے علم کو پھیلانے کے لیے اتنا شوق تھا مولا کا کہ جب کوئی ان کے پاس آتا نہیں تھا علم حاصل کرنے کے لیے تو صحرا میں نکل جاتے تھے اور وہاں پہ گڑھا کھود کے اپنے یعنی سر کو اس گڑھے کے اندر رکھ کے وہاں بولا کرتے تھے. ایک دن کسی چاہنے والے صحابی نے دیکھ لیا تو کہا مولا یہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہا کہ علی کے سینے میں جو ہے نا علم کے سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، اور یہ سمندر اتنا ٹھاٹے مار رہا ہے لیکن اس کا کوئی لینے والا نہیں. کاش میرے سے سوال کرنے والے ہوتے، کاش مجھ سے کوئی پوچھنے والے ہوتے تو میں ان کو علم بتاتا کہ علم کیا ہے. تو یہ چیز ہے. مولا کے پاس ابن عباس جو ہے نا ایک مرتبہ پہنچے، کہنے لگے مولا قرآن کی تفسیر بیان کیجیے. مولا اتنے خوش ہو گئے اس لمحے کا. ابن عباس اللہ تمہیں ان لوگوں میں شمار کرے جو علم کی تلاش کرتے ہیں. بتائیے، مولا نے اب اس کے بعد تفسیر بیان کرنی شروع. عشاء کی نماز کے بعد جو تفسیر شروع ہوئی آدھی رات ہوگی. ابن عباس نے سوچا پتہ نہیں قرآن کی تفسیر کہاں تک پہنچی. اس کے بعد یہاں تک کہ صبح کی اذان کا وقت آ گیا، قریب تھا. کہ مولا کتنا قرآن ختم ہو چکا. مولا نے کہا بس یہ سمجھو ابن عباس ابھی میں نے شروع کیا ہے، ابھی بسم اللہ کے بے کی تفسیر نہیں ہوئی. بس مختصر یہ ہے جتنا علم پوری کائنات میں ہے اگر اس کو سمیٹ دو تو قرآن بنتا ہے. قرآن کو سمیٹ دو تو سورہ یاسین بنتا ہے، سورہ یاسین کو سمیٹ دو تو سورہ حمد بنتا ہے، سورہ حمد کو سمیٹو تو بسم اللہ بنتا ہے، بسم اللہ کو سمیٹو تو بائے بسم اللہ بنتا ہے، پھر بائے بسم اللہ کو سمیٹ دو تو نقطہ بائے بسم اللہ بنے تو علی کہلائے. تو اب سوچیں سبحان اللہ، کتنا مولا سبحان نے اس کے اوپر سٹریس کیا ہے، کتنا مولا. یعنی جب کسی کی شوق کی کوئی چیز ہوتی ہے نا وہ ٹاپک چھیڑ دو. پھر دیکھیے آپ اکثر ہوتا ہے کہ اللہ. جیسے ایکس آرمی مین ہوتے ہیں، ان کو اپنے آرمی کے بارے میں، اپنے تجربات کے بارے میں بیان کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. ان سے اگر چھیڑ دیا جائے تو اتنے خوش ہو جاتے. مولا کو شوق تھا علم پھیلانے کا، لیکن موقع نہیں مل رہا تھا کہ کوئی ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ کھولا جائے. یہ موقع اگر ملا تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو صلی ملا تھا. اللہ محمد علیہ محمد. تو ایسے کئی مثالیں مل دیں گی. یہاں تک کہ کسی نے پوچھا مولا آپ سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ فوراً جواب دیتے ہو، آپ سوچتے بھی نہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ فریکشنز آف سیکنڈ میں جیسے سوال ختم ہوتا ہے فوراً آپ کا جواب حاضر رہتا ہے. تو مولا نے کہا بتا میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہ مولا ہو تو 5 انگلیاں. سوچتا ہے کیوں نہیں؟ کہا سوچنا کیا مولا، یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. کہ جس طریقے سے یہ ہاتھ تیرے سامنے ہے پوری کائنات علی کے سامنے، سبحان لہٰذا ہر علم سے کسی بھی پہلو سے، کسی بھی علم کے کسی بھی پہلو سے سوال کرو علی فوراً جواب دیتے. تو مطلب کیا ہے، مولا کے پاس اتنا علم تھا کوئی شاگرد مولا بنانا چاہتے تھے لیکن کوئی شاگرد مل نہیں رہتا. حتیٰ کہ ہاں ابھی مذاق اڑانے کے انٹینشن سے لوگ آتے تھے. رسول اللہ نے کہا کہ علی کے پاس بے پناہ علم ہے، پوچھ لو علی سے جو کچھ پوچھنا. پھر مولا کا یہ سوال کہ پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، اس لیے کہ مجھے زمین کے یا راستوں سے زیادہ
آسمان کے راستوں سے علی واقف ہے. تو اب یہ سوچے. ہاں تو اب اس وقت پہنچا بھی تو ایک شخص پہنچا کہ نا مولا آپ بتا سکتے ہیں میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ اب سوچئے یعنی کسی عالم سے اس قسم کا سوال پوچھے تو وہ برا مان جاتا ہے. تو چچائے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ علم کا شہر جو ہے نا رسول اللہ اس کا دروازہ علی ہے, تو علی کے پاس آ کے اس طریقے سے بےہودہ سوال, تو مولا نے اس کی جہالت پہ مسکرا کے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ ٹھیک ہے میں بتا تو دوں گا لیکن گننے کی صلاحیت ہے تیرے میں کہ کتنے بال ہیں؟ سبحان اب وہ اللہ خاموش ہو گئے. سبحان اللہ. تو کسی نے سوچا کہ علی کو ایسا سوال کر کے الجھا دیا جائے تاکہ وہ جواب کے لیے ان کو ٹائم لگ جائے اور نماز کا وقت آ جائے, تو ہم کہہ سکے مولا اس وقت نماز کا وقت ہے. لیکن مولا نے اس کا یعنی وہ بھی موقع نہیں دیا. کسی نے پوچھا یہ بتائیے ابھی نماز کا وقت ہے, تھوڑی دیر ہے, آ کے سوال کرنے بیٹھ گئے. مولا آپ سے سوال لے کے آئے, کہا بسم اللہ. کہا پورا مکمل جواب چاہیے؟ کہاں بالکل, بتاؤ کیا سوال ہے. کہ یہ بتائیے کتنے جانور انڈے دیتے ہیں, کتنے جانور بچے دیتے ہیں. بہت مشہور سوال ہے یہ مولا سے جو کیا گیا. اب وہ سوچا اب مولا جو ہے نا گنانا شروع کریں گے, فلاں جانور انڈے دیتا ہے, فلاں پرندہ انڈے دیتا ہے, فلاں, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر گنانا شروع کریں گے, فلاں جانور بچے دیتا ہے, فلاں جانور بچے دیتا ہے, تو نماز کا وقت آ جائے گا, ہم ٹوکیں گے مولا. مولا نے ایک جملے میں جواب دے دیا کہ جتنے جانور ہیں اس پہ غور کرو, جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتے ہیں, سبحان جن کے اللہ کان اندر ہے وہ انڈے دیتے ہیں. تو علم جو ہے سبحان نا اللہ. مولا کی پہچان ہی علم ہے. رسول بے اللہ شک. نے کہا نا انا مدینۃ العلم والی بابا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. لوگ کوشش کیے, کوئی چھت بننے کی کوشش کیا, کوئی کھڑکی بننے کی, اچھا یہ بھی بھول گئے کہ شہر کی کوئی چھت نہیں ہوتی ہے. بہرحال تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا نے حتیٰ کہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں معاویہ نے کوشش کیا تھا کہ کسی طریقے سے کوئی پہلو نکال کے علی کی برابری کرنے کی کوشش کرو. کہا کہ علی سخی تھے تو میں بھی سخی ہوں, میں بھی بہت چیزیں بانٹتا ہوں, لہٰذا جو جتنے بھی لوگ ہیں جا کے کہہ دو کہ آج جو ہے نا معاویہ سخاوت دکھانے کے لیے آئے. تو اب یہ ہوا کہ لوگوں کو پتا چلا کہ آج دولت بٹنے والی ہے, سب کے سب لائن میں لگ گئے. اب لمبی لائن لگ گئی, یہاں تک کہ مولا حسن کو پتا چلا. مولا حسن نے کہا کہ اگر یہ سخاوت دکھانے کی کوشش کرتا تو میں نہیں جاتا, لیکن اس نے کمپیر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر علی سخی تھے تو میں بھی سخی ہوں, لہٰذا میرا جانا ضروری ہے, دفاع واجب ہے. اب امام حسن پہنچے, دوسرے دن امام حسن, اب لائن لگی ہوئی, پہلا دن بٹ چکا, دوسرا دن چالو ہو گیا. جیسے پتا چلا امام حسن آئے تو معاویہ نے کھڑے ہو کے عزت دی, کہا کہ آئیے یہاں پہ بیٹھی. کہا نہیں, میرے لیے یہ جگہ, ایک جگہ امام حسن نے پسند کی, وہاں بیٹھ گئے. دیکھیے امامت کا مزاج کیا ہوتا ہے. بیٹھے مولا, بیٹھنے کے بعد اب کہا معاویہ جس کا جو دماغ ہوتا ہے ویسی سوچ ہوتی ہے. کہا کہ آپ یہ سوچ کے آئے ہوں گے اب تک جو ہے نا کل سے اب تک میری دولت ختم ہوگی بڑھتے بڑھتے. کہا کہ کیوں, ایسی بات نہیں ہے. نہیں, میں اس لیے دیکھنے آیا تھا کہ تو کیسے دیتا ہے. کہ کیا مطلب کیسے دیتا ہوں؟ سبحان کہ تو اللہ. نے کہا اگر میرے بابا سخی تھے تو بھی سخی. کہاں وہی تو دکھانا چاہتا. کہ تیرے میں میرے بابا میں بڑا فرق ہے. میرے بابا علم کو دیکھ کے دیتے تھے, کس میں کتنا علم ہے, علم کے حساب سے دیتے, اور تو ایسے ہی دے رہا ہے, جو بھی تیرے سامنے آ رہا ہے تو دے رہا ہے. اب معاویہ نے کہا کہ اب تک جتنا بانٹا گیا اس کو بلاؤ, کون بانٹا ہے. آیا ایک شخص, کہ میں بانٹ رہا تھا. کہ کتنی دولت بڑھ گئی؟ کہ 5,00,000 درہم. اس زمانے میں 5,00,000 درہم بہت بڑی دولت مانی جاتی تھی. کہ 5,00,000 درہم میں نے بانٹ دیے. کہ اتنی ہی دولت لا کے امام حسن کے سامنے رکھ دی. امام حسن نے کہا کیوں؟ کہ نہیں, آپ نے کہا آپ کے بابا عقل دیکھ کے دیتے تھے, علم دیکھ کے دیتے تھے, میں بھی علم دیکھ کے دیتا ہوں. اب تک جو تھے وہ اور تھے, آپ اور ہے. یعنی یہ بھی جانتا تھا کہ یہ اور ہیں, امام اور ہوا کرتے. امام کی کا علم کیا ہوتا ہے. امام نے کہا کہ دیکھو میں تم سے دولت لینے نہیں آیا, میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تم کیسے بانٹتے ہو. کہ میرے اب میں علم کے حساب سے بانٹوں گا, آپ کے پاس جو علم ہے اس حساب سے میں نے 5,00,000 درہم آپ کے سامنے رکھے. مولا نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں. کہا لیکن آپ کو لے جانا پڑے گا. اب جب فورس کیا تو امام خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر تک گفتگو چلتی رہی, اس کے بعد اٹھے. جیسے مولا حسن اٹھے, معاویہ کا ایک غلام تھا, وہ دیکھ رہا تھا ساقی کوثر کا لال ہے, سامنے اتنی بڑی دولت پڑی ہوئی ہے,
لہٰذا کچھ خدمت کر لوں تاکہ مجھے بھی کچھ مل جائے. دوڑ کے امام حسن کے جوتیوں کو سیدھا کیا. جیسے جوتیوں کو سیدھا کیا امام نے کہا یہ ساری کی ساری دولت تیری ہے. معاویہ حیران ہو گیا, یہ کیا اتنی بڑی دولت آپ نے ایک چھوٹے سے کام کے لیے دے دی؟ کہ جس کو تو بڑی دولت سمجھتا ہے وہ ہم اپنی جوتی سیدھی کرنے والے کو دے دیتے تو چاہنے والے کو کیا نہیں دیتے ہوں گے. سبحان تو یہ اللہ. چیز ہے. تو یہ علم کا تعلق جو ہے نا, علم کا تعلق اللہ سے ہے, اور اللہ نے جس کو یہ علم دیا اسی کے پاس ہے. اور اس علم کی خیرات بڑھتے 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 آج ہمارے پاس آئی تو یہ ہوا کہ ہم آرٹیفیشل ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے. اور یہ چیزیں ساری جو ہے نا, آج یہ 5G ہوا, یہ ٹاورز ہوئے, یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ ریسرچ کی وجہ سے آئی. انسان جتنا ریسرچ کرتا گیا, اب ریسرچ کے لیے دیکھیں مولا کے اقوال پہ بھی بڑی ریسرچ ہو رہی. مولا نے کہا تھا نا, مجھے حیرت ہے اس انسان پہ جو ہڈیوں سے سنتا ہے, گوشت سے بولتا ہے, چربی سے دیکھتا ہے. تو ایک زمانے میں لوگوں کو پتا نہیں تھا, آج سائنس نے ترقی کیا تو آج سائنس کو پتا ہے کہ واقعی ہڈیوں سے سنتا ہے, کیونکہ کان میں ایک ہڈی ہوتی ہے, وائبریٹ کرتی ہے, تو اس سے آواز کو گراسپ کرتا ہے ذہن. اسی طریقے سے یہ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا, یہ بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن اکثر لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چربی کیسا دیکھتا ہے. ایک ڈاکٹر تھے اور وہ کارڈیالوجسٹ تھے, اور ان سے ایک مرتبہ ایسے باتوں میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا عباس علی خوئی صاحب یہ بتائیے, یہ جو مولانا نے کہا یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں ہے, جبکہ میں ڈاکٹر ہوں, کہ چربی سے دیکھتا ہے. چربی سے کہاں دیکھتا ہے؟ یہ جو آنکھ ہے یہ چربی ہی, خالی چربی نہیں ہے بلکہ یہ ایک الگ مٹیریل ہے, اس میں سیلز ہوتے ہیں, یہ سارے. وہ چونکہ ڈاکٹر تھے اور کافی پڑھے لکھے ڈاکٹر تھے, تو میں نے کہا دیکھیے جب آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے تو مجھے بھی بتا دیجیے گا. تو کہا ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد ان کا ایک فون آیا رات کے وقت, رات کے 12 بجے. میں نے کہا خیریت ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ کا فون؟ کہا کہ نہیں, وہ بات مجھے آج پتا چلی. کہ کون سی بات؟ کا مولا نے جو کہا آج تک میں ریسرچ کرتا رہا, آج جا کے پتا چلی. کہا کیسے؟ کہ مولا نے کہا چربی سے دیکھتا ہے. کہاں؟ مولا نے کہا ہے. کہا کہ چائنا نے ایک دوا جو ہے ریسرچ کی, ریسرچ کر کے ایک دوا بنائی جس کا نام تھا ایسپرین. یہ کیا کرتی تھی؟ انسان کے اندر چربی گلاتی تھی اور ہاٹ کیک کی طرح بکنے لگی. اور جتنوں نے اس دوا کو استعمال کیا ان کی ویژن جانے لگی, ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی. اب اس کے بعد فوراً چائنا نے جتنے جگہ وہ دوا سپلائی کی تھی اس کو روک دی. اب اس کے اوپر ریسرچ ہوا کہ آخر اس سے آدمی اندھا کیسے ہوتا ہے. تو اب اس دوا کا کام تھا چربی گلانا. اب وہ چربی یہ دیکھ کے نہیں گلاتی تھی کہاں کی چربی ہے, پوری جسم کی چربی گلانی. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ آنکھ کے ڈلے کے پیچھے اللہ نے ایک چھوٹی سی چربی پیدا کی ہے جو نسوں کو پکڑے ہوئے. اگر وہ چربی نہ ہوتی تو نسیں کھل جاتی, اگر نسیں کھل جاتی تو پھر خون کا فلو اتنا زور سے آتا کہ آنکھ میں خون جم جاتا اور آدمی اندھا ہو جاتا. لہذا وہ چربی اس کو کنٹرول کرتی ہے. اسی چربی میں امپورٹنٹ رول ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو ویژن ملتی ہے. تو جب مولا نے کہا تھا 1400 سال پہلے, آج ہمارے سمجھ میں آ گیا. تو کہنے کا مطلب یہ علم کی بات ہے. مولا نے جتنی بھی چیزیں, آج جتنا ریسرچ بڑھتا جا رہا ہے مولا کی شخصیت سامنے آتی جا رہی ہے. یعنی جتنا ہم علم حاصل کریں گے اتنا اللہ بھی سمجھ میں آئے گا, اتنا مولا بھی سمجھ میں آئے گا. اسی لیے اسلام نے کہا علم حاصل کر, اسی لیے اس پہ بہت زیادہ زور دیا جانے لگا. اسی طریقے سے اب دیکھیے آج علم ترقی کرنے کے بعد یہ جو GPS کے میپ آ گئے. پہلے پتہ پوچھ کے جانا بڑا مشکل ہوتا تھا, اب GPS آ گیا. GPS کیا ہے؟ یہ ہے گلوبل پوزیشن سسٹم. تو اب یہ GPS کے ذریعے سے ہم ایکوریٹ جگہ وہ لوگ لوکیشن بھیج دیتے ہیں جنہیں ہمیں بلانا ہے, اور ہم ٹھیک اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن کیا یہ GPS پرندوں میں دیکھا گیا ہے؟ نہ ان کے پاس کوئی GPS ہے, نہ ان کے پاس کوئی انٹرنیٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی یعنی ایسا کمیونیکیشن سسٹم ہے, کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود یہ ایکوریٹ پلیس پہ کیسے پہنچتے ہیں؟ اب اس کے لیے تھوڑے سے انفارمیشنز میں نے گیدر کیے تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں سے سالمن مچھلی ہے, یہ ایک پرٹیکولر ٹیمپریچر والی دریا کا ایک جگہ ایسا بھی ہے, سمندر کا ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں کا ٹیمپریچر وہ انڈوں کے لیے بڑا سوٹ کرتا ہے. تو ہزاروں کلومیٹر تیر کے اسی جگہ جاتی ہے, وہ انڈے دیتی ہے. انڈے دینے کے بعد پھر وہاں سے نکل جاتی ہے, نکل کے پھر واپس اپنے اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ اس کے لیے سوٹیبل ٹیمپریچر ہوتا ہے. لیکن یہ فاصلہ ہزاروں کلومیٹر کا. اب اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا کہ اس کو کیسے پتا چلا. سمندر ایک کھلی جگہ ہے,
اس میں اس کو کیسے پتا چلا ہے؟ ٹھیک اسی جگہ جا کے انڈے دیتی ہے. پھر اس انڈے سے جو بچے نکلتے ہیں وہ اپنی ماں کو تلاش کرتے ہوئے پھر ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پھر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں. آخر اس میں راز کیا ہے؟ تو پتا چلا کہ سمندر کے اندر بھی میگنیٹک جو ہے نا فیلڈ ہے. یہ میگنیٹک فیلڈ سے کچھ سگنلز نکلتے رہتے جس کے سگنل کو یہ پک کر لیتی ہے اور یہ اسی حساب سے پہنچتی ہے, پھر انڈے دیتی ہے, پھر چلی جاتی ہے, پھر وہ بچے اسی سگنل کو پک کرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلے جاتے. تو یہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی کو کہتے ہیں اینیمل انسٹنکٹ. وہ اللہ نے ان کے اندر فطرتاً پیدا کیا ہے. اسی طریقے سے اور ابھی ہمیں چیزیں مل سکتی ہیں, جیسے کریب ہے, کریبس ہوتے ہیں نا, کریب جو ہے اپنے بل سے نکلتا ہے اور اسے چاروں طرف کے ریڈیشن میں کہیں بھی گھومتا پھرتا ہے, اور اس کے بعد جب واپس اسے خطرہ محسوس ہوتا ہے دوڑ کے اسی بل کے اندر گھس جاتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا, چاہے کتنے بھی دور نکل گیا. اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ وہ اپنے قدموں کو گنتا ہے, پھر سمت کا تعین سورج سے اور چاند سے یا ستاروں سے کرتا ہے, پھر اس کے بعد واپس اسی جگہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ چیزوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لیا گیا. تو اس کے اندر کون سے وہ سینسارز اللہ نے لگائے ہیں, وہ سینسارز کے اوپر جو ہے نا ریسرچ ہوا, تو اب انسان جو ہے نا بہت آگے بڑھنے لگا. یہ جتنے راکٹس پیدا ہوئے, یہ نیوکلیر سسٹم پیدا کیا ہے انسان نے, یہ ساری چیزیں کہاں سے؟ اللہ کی ہی مخلوق. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, گھومو سیرو فی الارض, گھومو. اس لیے کہ یا تو علم تجربے سے حاصل ہوتا ہے یا پھر پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے. جو تجربے سے حاصل کرتے ہیں وہ انوینشنز کرتے ہیں, اپنے تجربوں کو کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سے سامنے لاتے ہیں. یہ ٹیلی فون کیسے آیا؟ تجربوں کی وجہ سے آیا. یہ جہاز کیسے اڑے؟ تجربوں کی وجہ سے. یہ راکٹ کیسے چلے؟ تجربوں کی وجہ سے. یہ ستاروں کے جو علوم انسان تک پہنچے, تجربوں کی وجہ سے, ریسرچ کی وجہ. جتنا انسان ریسرچ کرتا ہے اتنا اس میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ایک اور. جی سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. جی بسم اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اسی طریقے سے جو ہے نا ایک بٹر فلائی ہوتی ہے جس کا نام ہے مونیک بٹر فلائی. یہ میکسیکو اور کینیڈا کے بیچ میں یعنی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. تو ان کے لیے پتا چلے, ان کے سروں میں جو ہے نا انٹینا لگے رہتے ہیں. وہ انٹینا ان کو بتاتا ہے کہ کدھر ان کو اڑنا ہے. یہ گروپ کے ساتھ چلتی ہے, بالکل ٹھیک اسی جگہ جاتی ہے جہاں ان کو پہنچنا ہے. ان کی خلقت ایک جگہ ہوتی ہے, پہنچتی دوسری جگہ ہے. اور کئی بٹر فلائی تو آپ جانتے ہیں کئی سٹیجز سے گزر کے بعد بٹر فلائی بنتی ہے. یہ اللہ کا دیا ہوا وہ انسٹنکٹ سسٹم ہے, جو یا وہ سینسار کہہ لیجئے, اس سینسار کے ذریعے سے. اسی طریقے سے ایک اور ہے پروور ایک پرندہ ہوتا ہے جو آپ کے الاسکا سے جو ہے نا وولوو کے تک جاتا ہے. یہ کلومیٹر جو ہے نا, اس کو اگر دیکھا جائے تو 4000 کلومیٹر کہیں بھی جو ہے نا وہ رکتا نہیں ہے. 88 گھنٹے 88 آورز اس کو فلائی کرنا پڑتا ہے, اور کہیں بیچ میں کوئی آپشن نہیں ہے رکنے کا, کیونکہ بیچ میں پورا سمندر ہی سمندر. تو 4 دن متواتر, 4 راتیں متواتر وہ اڑتا ہے 88 گھنٹے. اچھا 88 گھنٹے کے چلنے کے لیے اس کے پاس جو ایندھن ہے, اس کے پاس جو پیٹرول سسٹم ہے یا جو بھی سسٹم ہے, وہ ہے اس کی چربی. اور یہ بھی عجیب بات ہے, 88 گھنٹوں کے سفر کرنے کے لیے جتنی چربی کی ضرورت ہے اتنی چربی اس کے پاس نہیں ہوتی. اس کے پاس یعنی تقریباً 88 گرامز کی چربی کی ضرورت ہے, جبکہ اس کے اندر 70 گرامز چربی ہے. یعنی اس حساب سے دیکھو تو 800 کلومیٹر پہلے وہ تھک کے اس کو سمندر میں گر کے ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اس چربی کے استعمال کو کم کرے اور فلائی کو کنٹینیو رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, یہ آپس میں مل کے وی شیپ میں اڑتے ہیں تاکہ ہوا کا پریشر سیدھا نہ پڑے. جب ہوا کا پریشر زیادہ پڑتا ہے تو ہوا کی رگڑ سے چربی زیادہ گلتی ہے, تو وہ وی شیپ میں ہو جاتے ہیں. پھر اپنا پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں, کچھ پرندے ادھر چل جاتے ہیں, کچھ ادھر آ جاتے ہیں, کچھ آگے چل جاتے ہیں. یہ مسلسل یہ سسٹم ہے اللہ کا بنایا ہوا, ایسا سسٹم ہے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ انسٹنکٹ کیسے ان میں پیدا ہوا. جو 18 گرام چربی ان کو بنانی تھی, یعنی وہ پیدا تو نہیں کر سکتے تھے, تو اب جو موجودہ چربی کو اس میں ایکسٹینشن کرا دیا, یہاں تک کہ بالکل ٹھیک اپنی منزل پہ پہنچنے کے بعد ان کی چربی ختم ہو جاتی. پھر اس چربی کو گین کرنے کے لیے وہ کچھ دنوں وہاں پہ آرام کرتے تاکہ چربی گین ہوتی رہے. تو یہ سب کیا ہے؟ اسی لیے مولا کہتے ہیں غور کرو. قرآن کہتا ہے فکر کیوں نہیں کرتے تم؟
مخلوق پہ فکر کرو. ہم نے کس طریقے سے آسمانوں کو پیدا کیا, ہم نے کس طریقے سے یہ بادلوں کو پیدا کیا, ہم نے کس طریقے سے پانی کو برسایا, کیسے ہوا چلتی ہے, کیسے بجلی کڑکتی ہے, کیسے ایک چھوٹا سا بیج جا کے پودا بنتا ہے, پھر پودا کیسے پیڑ بنتا ہے. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اسلام میں سائنٹسٹ پیدا ہوں, پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اسلام میں انجینئرز پیدا ہو, پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اسلام میں ڈاکٹرز پیدا ہو. لیکن یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ یعنی ہمارے بچے علم کی طرف کم بڑھتے ہیں, بزنس میں لگ گئے, نوکری میں چلے گئے. نہیں, اللہ چاہتا ہے کہ ریسرچ کرتے جائے, ریسرچ کرتے جائے. تو بہرحال بہت آج کا بھی شکریہ. ایک بہت چھوٹا سا لیکن بہت عظیم تحفہ ہے. وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں, مول صاحب اتنے سال سے دعا مانگتا ہوں, اتنے مہینے سے دعا مانگتا ہوں, اتنے دنوں سے دعا مانگتا ہوں, لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ایک چھوٹا سا عمل ہے, لیکن اتنا زبردست عمل ہے یہ کہ اگر کوئی یہ عمل کر لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا 100% قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. ہاں, اگر کسی وجہ سے نہ ہوئی تو اس میں اللہ کی مصلحت اور اسی انسان کی بھلائی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی 2 رکعت نماز حاجت پڑھے صبح کی نماز کی طرح, اور حاجت کو دماغ میں رکھیں کس حاجت کے لیے ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد سجدے میں جائے, 3 مرتبہ صلوات پڑھیں گے, اور 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. جلد بازی کی کوئی ضرورت نہیں, سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ ایسے پکارے جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یا ارحم الراحمین. اگر ہو سکے تو بلند آواز میں, اگر یہ چھت پہ اگر یہ عمل کیا جائے رات کے وقت, خاص کر رات کے 12 بجے یا نماز شب جو آپ اٹھتے ہیں اس وقت جو ہے نا, اگر یہ عمل کیا جائے تو بہت زیادہ مجرب ہے, بہت تجربہ کیا گیا ہے, اور علماء سے ہے, ائمہ طاہرین سے ہے. 7 مرتبہ ہم کہیں گے یا ارحم الراحمین, اس کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھیں گے, پھر ہم جو دعا کریں گے 100% انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اگر نہیں ہوتی ہے تو اس میں ہماری ہی بھلائی ہوتی ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو یہ آج کا چھوٹا سا تحفہ. اب ہم آگے بڑھتے ہیں علم, اور صاحب ایک قطع علم کے کلامی لیے. کی معافی, قطع جی کلامی کی. جی جی آپ نے فرمایا کہ نماز صبح سے پہلے یا بعد میں 2 رکعت نماز پڑھنی, یہ کلیئر کر دیجیے. اور دوسرا یہ کہ یہ آپ نے یاد, فرمایا کہ ہاں, جی جی یہ جو ہے نا رات میں 12 بجے بہترین ٹائم ہے یہ اس عمل کے لیے. اگر اس وقت نہیں کر سکتے تو نماز شب کے لیے جو اٹھیں گے ہم اس وقت یہ عمل کریں گے, اور نماز حاجت نماز صبح کی طرح پڑھیں گے. یہ یعنی ٹھیک ہے. کوئی ڈفرینس نہیں, بالکل جیسے نماز صبح پڑھتے ہیں, فجر کی جو نماز پڑھتے ہیں, اس کا طریقہ وہی ہے بالکل. یعنی نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں میں فلاں حاجت کے لیے قربتاً الی اللہ. 2 رکعت نماز یعنی الحم کوئی بھی سورہ پہلی رکعت میں, اور پریفریبلی اگر انا انزلنا کوئی پڑھتا ہے تو بہت اچھا ہے, یا انا اعطینا پڑھ لے. بہرحال دوسری رکعت میں ایک الحم قل اللہ, پھر قنوت, پھر تشہد یا رکوع سجود تشہد سلام. تو بالکل صبح کی نماز کی طرح جو ہے نا انسان پڑھ رہا ہے, اور اس کے بعد سجدے میں جائے, اپنی پوری توجہ, فوکسنگ ضروری ہے. اکثر کیا ہوتا ہے ہم فوکس نہیں کرتے. جس عبادت کے لیے ہم بیٹھے ہیں, مثلا قرآن پڑھ رہے ہیں تو میننگ پہ فوکس کرنا چاہیے, دعا پڑھ رہے ہیں تو اس کی میننگ پہ فوکس کرنا چاہیے, پھر کیفیت بدل جاتی ہے انسان کی. تو پورا فوکس اللہ کی طرف رکھے اور اپنی حاجت کو ذہن میں رکھے, یا ارحم الراحمین, آرام کے ساتھ, جلد بازی نہ کریں. 7 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر 3 مرتبہ صلوات شروع میں, 3 مرتبہ صلوات آخر میں, پھر جو دعا کریں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی. رائٹ. اگر زیر آسمان اب نہ جا سکے تو اندر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں, بالکل پڑھ سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جس کو بآواز بلند پڑھنے کا بھی تاکید کی گئی ہے. ویسے اندر ویسے تو کچھ نہ بھی کہے انسان تو اللہ جانتا ہے ہماری حاجت کیا ہے, لیکن کہنا اسے پسند آتا ہے. اور اسی ہاں طریقے سے جیسے سورہ الحم نماز میں ہم بآواز بلند پڑھتے ہیں, دوسرا سورہ بآواز بلند پڑھتے ہیں, یعنی ظہر اثر کو چھوڑ کے. دیگر نمازوں میں جیسے پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں جو ہے نا تاکید ہے کہ آواز کے ساتھ پڑھے, تو اس میں زیادہ, کیونکہ آواز کے ساتھ پڑھنے میں ایک چیز اور سائنٹیفکلی جب ہم آواز نکالتے ہیں تو ہمارا دماغ اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتا ہے. اگر دھیمی طریقے سے اندر ہی اندر ہم پڑھتے ہیں تو دماغ اس کے اوپر فوکس نہیں کر پاتا ہے.
تو دماغ آواز، جب آواز نکلتی ہے تو ایک فنکشن ہوتا ہے، باڈی کا ایک فنکشن ہے، جیسے بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو فوراً دماغ کے اندر جو نیورونس ہوتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، تو اس میں فوکسنگ ملتی ہے، تو یہ چیز ہے، تو آواز کے ساتھ پڑھنے میں یہ فائدہ. ہاں اگر کوئی دھیرے سے پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے.